خدا را اس خوش فہمی سے باہر آؤ، سنیوں باہر آ جاؤ. یہ ہمیں دھوکے میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تم نبی کے نام کے نعرے لگاؤ، نعت خوانی کرو، نجات پا جاؤ گے. کوئی ایسے سٹینڈرڈ شریعت نے نہیں دیا. اطاعت رسول ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نعت خوانی غلط ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس پہ ثواب ملے گا، یہ ثواب نہیں ملے، نو، ثواب حاصل ہوگا، ثواب نہیں ملے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن ان سے مطمئن ہو کے سوچنا نبی کی مانو نہ مانو ہمیں جنت مل جائے گی. میدان معاشر میں پہنچیں گے تو فرشتے آئیں گے، حضور ٹنڈن سنی صاحب آپ یہاں کھڑے، جنت تو آپ کا انتظار کر رہی ہے. اور یہ مٹکتا ہوا جھومتا ہوا سیدھا جنت میں چلے جائے گا. مفتی صاحب لائن میں لگے ہوئے ہیں، یہ پپو نکل جائے گا وہاں پہ، کیونکہ ہر رات یہ نعت خوانیوں میں بیٹھا کرتا تھا. بھائی قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لائیے اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو پیش کر دینا. سوائے آپ کے حسن زن کے کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی ہمارا حسن زن ہے، اللہ کرم فرمائے گا. آپ کے حسن زن کی طرح تو کافر بھی حسن زن رکھتا ہے. ہندو بھی کہتا ہے بھی میرا حسن زن ہے، میری بتوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ میرے نجات دے گا. کرسچن بھی یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو میں اللہ کا بیٹا مانتا ہوں، اللہ مجھے نجات دے گا. حسن زن پر فیصلہ نہیں ہوتا، ورنہ تو ہر ایک حق کہلائے. دلیل پر فیصلہ ہوتا ہے. آپ مجھے دلیل دیجئے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ جھوٹ بولیں، آپ غیبتیں کریں، آپ لڑکیوں کے پیچھے بھاگیں، آپ فحاشی کریں، آپ گندی گالیاں بکیں، آپ ہیروئن پئیں، آپ سگریٹیں پئیں، آپ نشہ کریں، آپ ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدتمیزیاں کر کے ان کو ان کی کمزوریوں کا احساس دلائیں، اور صرف نعت خوانی میں بیٹھے آپ کو نجات مل جائے گی. لائیے دلیل اس پہ پیش کیجئے. میں یہی بیٹھا ہوں، لاؤ دلیل لے کر آؤ یہاں پر کہ آپ کا جلوس نکالنا آپ کو نجات دے دے گا، لائٹنگ کرنا آپ کو نجات دے دے گا. غلط. اگر کسی نے آپ کو ذہن بنایا ہے، کسی نعت خوان نے ذہن بنایا ہے کہ آپ سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں اور جو سرکار کی محفل میں آتا ہے سرکار بروز قیامت اس کو سینے سے لگا کر جنت میں لے جائیں گے، آپ کے اوپر واجب ہے آپ اس نعت خوان کو بعد میں روکیں اور کہیں اس پہ دلیل پیش کرو. ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مانتے ہیں. نہیں مانتے مفتی صاحب کی بات، وہ ڈانٹ کے چلے گئے، سخت لہجے میں گفتگو کی. تم نے بڑی پیاری بات کہی، لاؤ دلیل دو. جب تک نعت خوان دلیل نہ دے بند کر لینا اس کو گھر کے کمرے میں. بولنا کہ نہیں جانے دیں گے. تم نے کیسے دھوکے میں مبتلا کیا؟ تم نے ہمیں نمازوں سے دور کر دیا، تم نے تقوی سے دور کر دیا. حرام کھا کھا کر نعت خوانیوں میں آ کر بیٹھ کر ہم سب سمجھتے نجات ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی؟ جو حرام مال کے ساتھ حج کرے نبی کریم فرماتے ہیں اللہ اس کا حج قبول نہیں کرے گا. ایک روایت میں فرمایا ایک شخص ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس لیے کہ اس کے جسم پر حرام ہے، اس کے پیٹ میں حرام ہے، تو اللہ کیسے اس کی دعائیں قبول کرے گا؟ یہ آپ کی شریعت یہ ہے. ہمیں خوابوں میں مبتلا کیا گیا ہے. جلوس نکالو نجات ہے، لائٹنگ کرو نجات ہے، تیجے 40ویں کرو نجات ہے، 11ویں کرو نجات ہے، تم بروز قیامت آؤ گے سرکار تمہیں بخشوا لیں گے. یقیناً میرے آقا شفاعت کریں گے، انکار نہیں. لیکن جب ایمان بچا کر لے گئے تو ایمان ضائع ہو گیا گناہ کر کر کے، پھر تو کافروں میں پھر شفاعت نہیں. اور فرض کر لیں ایمان بچا کر لے گئے اور گناہوں بھری زندگی گزاری، سرکار نے شفاعت فرمائی، یہ یقین لے کر گئے، یقین رکھیں اس کا انکار نہیں. لیکن کیا یہ بہت بڑی بے مروتی نہیں ہوگی کہ ہماری ہر طرح کی گندگی کے باوجود سرکار میدان معاشر میں سینے سے لگائیں؟ کیا پھر ہمیں نبی کریم کے ساتھ یہ رویہ رکھنا چاہیے صرف اس بھروسے پہ کہ سرکار ہمیں بخشوا لیں گے ہم ان کی نافرمانی کرتے چلے جائیں؟ غلط بات ہے. یہ میں اسی لیے دل چلاتا ہوں جتنے نعت خوان جن کو آپ نے دین کا ٹھیکیدار سمجھا ہوا ہے نا کہ یہ ہمیں جنت تک پہنچائیں گے، ان سے آپ شرعی مسائل معلوم کر لیں، ان تک کو پتہ نہیں ہوگا. ان کے گھر میں ان کی ازواج کو پتہ نہیں ہوتا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اکثر کو میں جانتا ہوں. ویسے آ کے ایسا آپ کے سامنے شعر پڑھیں گے جیسے دین اگر انہی کے ساتھ درس چل رہا ہے، ورنہ یہ نہ ہو تو دین ہی ٹھپ ہو جائے گا. تکبر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بڑے نعت خوان وہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی عالم کا ہاتھ چومتے ہوئے، اتنے متکبر ہوتے ہیں. یاد رکھیں نعت خوانی فی نفسی کوئی کمال کی بات نہیں. میں دلیل سے کہتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں، پورا قرآن پوری حدیث، ایک آیت ایک حدیث لے آئے جو نعت خوان کے فضائل پر مشتمل ہو، لے کر آئیں. میں بولتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں آپ کو، میں عالم دین کے اوپر فضائل کے اوپر آپ کو سینکڑوں آیات حدیثیں پیش کر سکتا ہوں. نعت خوان پر ایک پیش کریں آپ کہ نبی کریم نے فرمایا جو نعت خوانی کرے گا نعت پڑھے گا. اور بولتے کیا ہیں؟ سرکار نے مجھے اپنی نعت کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا ہے. اچھا بھائی لا دلیل دے. خواب میں آئے تھے سرکار، یا تجھے ٹیلی فون کیا تھا، یا کسی کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ تو اس خدمت پہ مامور ہو جا؟ کس نے کہا تھا؟ وہ آپ کو متاثر کرنے کے لیے. اور ہم بعض اوقات عالم اور نعت خوان کو بالکل برابر کا درجہ دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو نعت خوان اوپر ہو جاتا ہے، عالم نیچے ہوتا ہے.
آپ کی مسجد کا امام وہ اگر بیٹھا ہو اور ایک مشہور بڑا نعت خان آ کر بیٹھے، آپ کا امام حقیر ہوگا، چاہے وہ عالم دین ہو، وہ نعت خان کو بڑا صوفہ دیا جائے گا، امام صاحب سائیڈ میں بیٹھے ہوں گے۔ یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ یہ نعت خانی کو اتنا اوپر جو آپ نے چڑھا دیا ہے، جو ریاکارانہ، بعض نعت خان ریاکارانہ نعت پڑھتے ہیں، پیسے کے لیے نعت پڑھتے ہیں۔ اگر آپ ان کو پیسہ نہ دیں، آپ بلائیں نعت خان کو، بولیں پیسہ ایک بھی نہیں دیں گے، آ جائے نا، اللہ کے لیے پڑھنا، چل میں بھاگ جائے گا۔ میں نے ایک دفعہ فون کیا ایک نعت خان کو، ان کے اسسٹنٹ نے اٹھایا، میں نے نام نہیں ظاہر کیا، میں نے کہا فلاں ہیں، بولے وہ مصروف ہیں، آپ بولیں کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا میں نے کہا چلو آزماتا ہوں، میں نے کہا ایک نعتیہ محفل رکھنی ہے، ان سے ٹائم لینا ہے۔ ہاں بتائیں، میں ان کے اسسٹنٹ ہوں۔ اچھا لے جاؤ، بڑا سخت اس نے رکھا ہوا نا۔ تو میں نے کہا کیا وہ کچھ پیسے سے بھی لیں گے؟ آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں، ایک نعت خان اپنا ٹائم نکالے پیسے نہ لیں۔ میں نے کہا اچھا بھائی مجھے پتا نہیں تھا، کون ہیں آپ؟ میں نے کہا بھائی مفتی محمد اکمل کہتے ہیں۔ ارے مفتی صاحب آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یار تم ابھی تو ڈانٹ رہے تھے مجھے، تم مجھے ذلیل کر رہے تھے فون کے اوپر، ابھی میں نے نام لیا تو تم نے فوراً، اگر یعنی عام آدمی ہو تو ذلیل کرو اس کو جتنا مرضی، پیسے کے بغیر تم آتے نہیں ہو، پیسے لے کے استنجا خانے میں جا کے لفافہ گنتے ہو کتنے پیسے دیے، کم ہوتے ہیں تو آ کے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہو۔ ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا جو پیسے کے لیے پڑھے، کسی نعت خان پہ بدگمان بھی نہ ہو۔ معذاللہ میں پرٹیکولر کو نعت خان کا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں ان لوگوں کے درمیان بڑا رہا ہوں۔ یو کے میں نے کتنے سفر کیے ہیں، یہ گاڑی میں سوتے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، جہاز میں سوتے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہاں جا کے جب نعت خوانی کریں گے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، لگتا ہے پورا دین کا درد ان کے اندر آ گیا، روئیں گے اور یہ اور رلا دیں گے پبلک کو، اور نماز پڑھیں گے نہیں۔ یہ نہیں کیا کر رہے ہو؟ اور آپ نے ان کو ہیرو بنایا ہوا ہے۔ جو بادشاہ نعت خان ہو، اللہ کے لیے پڑھے، ان کی شناخت پہچان کو اتنی مشکل نہیں ہوتی، ان کو عزت ضرور دیں، کسی پہ بدگمانی بھی نہ کریں۔ لیکن میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ اگر صرف اس خوش فہمی کی دنیا میں نعتی اشعار سن کر گم ہو گئے تو یاد رکھیں اس کا انجام بڑا دردناک ہے۔ معیار بنائیں اپنے نبی کی تعلیم کو، معیار بنائیں صحابہ کرام کو۔ بس آخری سوال، بیان ختم، یہ بتائیں کسی صحابی نے ایسا کیا کہ انہوں نے سارا دن نعت خوانی کی ہو، ساری رات نعت خوانی، اور بیٹھے بیٹھے سرکار کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے تسبیحیں پڑھی ہوں اور نعرے لگاتے ہوں باہر نکل، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن پھر نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ قرآن کی تلاوت، نہ جہاد پر گئے، نہ جماعت سے نماز پڑھی، اور وہ معذاللہ گناہوں میں لگے رہے۔ لیکن جب ان سے کہا گیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو کہا کہ دیکھو تسبیح تو پڑھتا ہوں سرکار کی، نعت خوانی بھی تو کر رہا ہوں، سرکار کے نام کے نعرے تو لگا رہا ہوں، تو نجات ہو جائے گی۔ ہے کوئی ایسی مثال؟ بولے ہے نہیں ہے نا؟ لیکن ہمارے ہاں ہیں، مثال نہیں مثالیں ہیں۔ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ یہ محافل ضرور کریں، اللہ تعالیٰ اس پر ثواب بھی دیتا ہے، اگر اس کی رحمت جوش میں آئے تو بخشش و نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں، لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ اصل چیز معیار شرع کیا ہے؟ اطاعت رسول۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے قریبی جو مسجد میں عالم دین ہوں ان کے پاس جائیں، ان سے گزارش کریں، بلکہ کوئی کمیٹی والے ایسے ہوں، اور ہو سکتا ہے ہو بھی رہا ہو، میں ایک سجیشن دے رہا ہوں، اپنے کمیٹی والوں سے جا کر کہیں کہ ہماری مسجد میں فرض علوم کورس کا انعقاد کریں، ہمیں فرض علوم سکھائے جائیں جس میں عقائد بھی ہوں گے، احکام شرع بھی ہوں گے، گناہوں کی معرفت بھی ہوگی، وہ سیکھیے، اور اگر آپ کو اور اپنے گھر کی بہنوں کو سکھائیے، نیک بنیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، ان کی ازدواجی زندگی بہتر ہوگی، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔